Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa sallallahu ala rasulil karim. Alhamdulillah alhamdulillah. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور احسان سے اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. ہمارے مولانا صاحب تشریف لائے اور اگرچہ مسلک ہم دونوں کا مختلف ہے، میں دیوبندی مسلک سے تعلق ہے، بھائی جان کا بریلوی مسلک سے تعلق ہے اور دونوں مدرسے میں پڑھا ہے، لیکن یہ جو ہماری نکاح آسان تحریک ہے اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں. تمام مسالک اس پہ متفق ہیں کہ نکاح کو آسان ہونا چاہیے. بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، مرزائی ہو، کوئی بھی پوری دنیا کا مسلک، پوری دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نکاح کو آسان ہونا چاہیے. تو ہم سب چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، اگر ان تمام تر آسانیوں کو اختیار کر لیا جائے تو اس کی برکت سے بس سب کچھ دین اسلام دین فطرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعتیں عطا فرما دی. تو اب یعنی اس میں ہماری نکاح آسان تحریک کی طرف سے ہم مولانا صاحب کو اپنے ادارے میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو خیر عطا فرمائے، آپ تشریف لائے. ہماری نکاح آسان تحریک کے ویڈیو پروگرام آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس بارے میں آپ کچھ لب شائی فرمائیے. اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کو نکاح کو کتنا آسان ہونا چاہیے اور ہماری تحریک کو آپ کیسے اس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ نے بہت اچھا مجھے اہلا و سہلا کہا، اور یہ جو آپ کا تحریک آسان طریقہ، نکاح کا آسان طریقہ ہے نا، یہ بہت اچھا ہے. اور اس کی ویڈیو میں دیکھتا رہتا ہوں انٹرنیٹ پر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ نے بہت دین کا کام جو ہے اچھا کیا ہوا ہے. یہ جو نکاح کو آسان کرنا ہے یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ نکاح کو بہت مشکل کر دیا گیا ہے، بڑا مشکل کر دیا گیا ہے. اور پھر ڈیمانڈیں اور یہ جو جہیز اور بہت کچھ پڑھائی لکھائی، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہی ہیں. اور پھر ہماری مائیں بہنیں جو ابھی بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں یا ابھی کنواری ہیں بہنیں، ان کے لیے بہت مشکل بنتی چلی جا رہی ہے. بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے رشتے ابھی پڑے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کہ کوئی ہو جو ہمارا سہارا بنے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ہمارا جو 4 رکعت فارمولا ہے، سب سے پہلے بچوں کی شادی جلدی کی جائے، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جلدی کرنا کتنا ضروری ہے؟ ضروری اس بات سے ہے کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اس کو نکاح کر. سبحان اللہ. تو دیکھیں جب حضور علیہ السلام کی حدیث پاک آ گئی، فرمان آ گیا، تو اس میں بہت برکتیں ہیں اور بڑی حکمتیں ہیں. اچھا اس میں آپ یہ بتائیں، یہ جو ہمارا حکومت پاکستان کا قانون بنا ہوا ہے کہ 18 سال تک شادی جرم ہے، جی اس کے بارے میں آپ شرعاً یہ قانون جو ہے یہ درست نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ شرعاً درست نہیں ہے. دیکھیں شرعاً وہ ہے، وہی قانون ہے، وہی طرح کی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں عقل بھی کہتے ہیں شرعاً بھی درست نہیں ہے یہ قانون اور عقلاً بھی درست نہیں، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے بھوک لگے تو کھانا نہ کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، اور نکاح کی جب ضرورت محسوس ہونے لگے تو نکاح کرو. اب دیکھیں ہمارے ہاں حرام پہ بھی پابندی ہے اور حلال پہ بھی پابندی ہے. کافروں کے ہاں یورپ وغیرہ میں ادھر حلال حرام کی تو پرواہ ہی نہیں ہے نا، ادھر حرام کی پابندی نہیں. اگر کوئی وہاں کوئی بچہ بچی، کوئی نوجوان، کوئی لڑکا لڑکی، کوئی مرد عورت آپس میں کسی قسم کا بھی تعلق قائم کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں انہیں چھوٹ ہے، جانوروں کی طرح ان کو مکمل آزادی حاصل ہے. جی وہ ایسے شادی کی صورت بنا لیتے ہیں جس کا ایسے بس وہ ظاہری رکھ رکھاؤ ہوتی ہے، لیکن باقی کی بالکل مکمل آزادی ہے، ان کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہے. تو جبکہ اسلام میں حلال کی کوئی پابندی نہیں ہے بلوغت کے بعد. بلوغت کے بعد عقل کے مطابق دین اسلام دین فطرت ہے. تو اس میں فوراً کہا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو قانون ہے یہ شرعاً غیر مناسب، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. جب ہم باقی کئی چیزوں میں لے چکے ہیں تو اس میں بھی بالکل اس کو دیکھنا چاہیے. تو بچوں کی شادی جلدی کرنا، اللہ کی چاہت
اللہ کے نبی کی چاہت، ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کی چاہت، ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کی چاہت ہے۔ اب ہوتا ہی یوں ہے کہ جو یعنی شادی کا شدت تقاضا زیادہ ہوتا ہے ابتدائی جوانی میں، اس وقت میں ان کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجنا اور پھر ان کو ڈگریوں کا ایسے شوق لگانا اور ڈگریوں کا ایسے لت لگانا اور پھر اس میں حرام کاری میں شروع سے ابتدائی جوانی میں مبتلا کر دینا، یہ یعنی کوئی مسلمان اس کو نہیں چاہ سکتا۔ اللہ رسول کی بھی چاہت کے خلاف ہے اور جو سچے مسلمان ہیں اس کی یہ چاہت نہیں ہو سکتی، اور سچے مسلمان کی بھی چاہت ہے کہ ابتدائی جوانی میں ہی شادیاں کی جائیں۔ اور ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب کا، انہوں نے بھی فرمایا کہ 13 سال میں بچی کی شادی ہو جانی چاہیے، اور جو ہے نا بچے کی شادی بھی یعنی 15 سال میں، 14 سال میں، 16 سال میں۔ دیکھو شادیاں نہیں ہوں گی تو 15-16 سال کے نوجوان لڑکے ہمیں بتاتے ہیں مولانا آپ کو بتاتے ہیں کہ 5-7 لڑکیاں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ ایسی ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ وہ حلال پہ پابندی لگائیں گے تو حرام چلے گا۔ بھائی جب حلال پہ پابندی لگائیں گے، کڑکڑیاں لگائیں گے تو حرام اللہ کی قسم چل رہا ہے۔ مجھے وہ نوجوان، کئی نوجوانوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بھائی کیوں پابندیاں لگائیں حلال پر، ہم حرام کیوں چھوڑ دیں؟ یہ کوئی شیطانی لوگ اس قسم کی پابندیاں لگا سکتے ہیں، مسلمان لوگ ایسی پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو اور دیکھو حرام، ابھی یہ پچھلے دنوں کی بڑی عمر کے بھائی نے کسی چھوٹی عمر کی خاتون سے شادی کر لی، تو اس پر جو ہے نا اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور بھائی جو گندی جگہوں میں، ناپاک جگہوں میں، جن پر اللہ کو غصہ غضب اور قہر برستا ہے، ان پر کبھی جا کے چھاپا لگائیں، وہاں 100 سال کا بابا کر 14 سال کی لڑکی کے پاس جا رہا ہے غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اس کو کبھی نہیں پکڑ کے نقاب کیا اور اس کو کوئی پابندی نہیں لگائی۔ حرام پہ کوئی پابندی نہیں، حرام کی ہر طرف سے چھوٹ ہے، اور حلال پہ پابندی ہے، جکڑبندی ہے۔ کیوں بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس ملک میں جس کو ریاست مدینہ کا ہم نام لے رہے ہیں، اور حقیقت میں ریاست مدینہ کے ساتھ ہمارے ملک کے پاکستان کی بہت ساری مناسبتیں۔ پاکستان کا مطلب جو ہے وہی مدینہ طیبہ والا ہے۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو اور طیبہ پاک کو، تو پاکستان کا مطلب مدینہ طیبہ ہے۔ تو اور جو ہے نا پاکستان کو بھی ہجرت تو لاکھوں لوگوں کی ہجرت کے بعد حاصل کیا گیا، مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد حاصل کیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں بھی بنیاد جو بنی دین اسلام کی بنی، اور پاکستان بھی دین اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ تو اللہ کرے جیسے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانیں قربان کر کے اور ہزاروں قربانیاں کر کے اس وطن عزیز کو حاصل کیا، تو جس عظیم مقصد کی خاطر حاصل کیا گیا، اللہ پاک ہمیں اس عظیم مقصد کی طرف اس ملک کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے سب اس کے لیے جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہم سب کریں۔ جو بھی اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دعا تو ابھی کر لیں کہ اللہ ہمارے اس وطن عزیز کو ریاست مدینہ جیسا بنا دیجیے، اور اس کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، اس میں اہم کردار ادا کریں۔ ریاست مدینہ میں سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے، تو ہم سب بھی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کرنا اپنی سعادت سمجھ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے وہ تو اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہاں جی اس ملک کو ریاست مدینہ جیسی بنانے کی ہر ممکن کوشش فرمائیں۔ اور بھائی اپنے گھروں میں تو دیکھو نیت تو ہم بلکہ صرف اپنے پاکستان کو، چھوٹے چھوٹے پاکستان کو نہیں، ہم تو ساری دنیا کو ریاست مدینہ جیسا بنانے کی نیت تو کر لیں بھائی، فکر بھی کر لیں، دعا بھی کر لیں۔ اس تینوں چیزوں میں کوئی پیسہ لگتا ہے نہ زور لگتا ہے، نیت بھی، فکر بھی، دعا بھی، تینوں چیزیں مفت میں ہیں۔ تو پوری دنیا میں ہے جی، پوری دنیا میں ریاست مدینہ جیسا ماحول بنانے کی نیت فکر دعا تو ابھی کر لیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے تو اس میں ریاست مدینہ جیسا بنانے کی ہم اپنا طور پر کردار ادا کریں۔ پوری دنیا میں ہمارا بس نہیں چلتا، اپنے پاکستان میں شروع کر لیں، پاکستان میں بھی نہیں بس چلتا، اپنے صوبے میں شروع کر لیں، پنجاب میں شروع کریں، سندھ والے سندھ میں شروع کریں،
ہیں جی بلوچستان والے بلوچستان میں، کے پی کے والے کے پی میں، کے پی کے میں ہیں جی ریاست مدینہ جیسا بنانے کی کوشش کریں، اپنے صوبے میں اختیار نہیں چلتا، اپنے شہر میں، اپنے شہر میں اختیار نہیں چلتا، اپنے محلے میں، اپنے محلے میں اختیار نہیں چلتا، اپنے گھر میں، اپنے فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں، اپنے آفس میں ہم ریاست مدینہ جیسا ماحول بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اپنا جتنا ہمارا زور لگ سکتا ہے وہ زور لگائیں پورا، اللہ دیکھ رہا ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے ہم زور لگا سکتے ہیں، ریاست مدینہ جیسا ماحول بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں، پورے ہمارے گھر میں بھی ہمارا بس نہیں چلتا، چلو اپنے ذات پر تو ہم ابھی ریاست مدینہ والا ہیں جی قانون نافذ کر دیں، اور ریاست مدینہ والی صفات خود اپنے اندر تو ابھی لانے کی کوشش کریں، تو نیت کریں پوری دنیا کی، لیکن جہاں تک ہمارا بس چلتا جائے، کہاں تک ہمارا بس چلتا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ جو آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس چیز کا مکلف ہے اس کے بس میں نہ ہو، اللہ اسی کا مکلف بنا دے جو اس بس میں ہے، تو بس میں کتنے ہیں؟ صحابہ کرام اس آیت کو پڑھ کر نیکی میں اور آگے بڑھتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمارے بس میں شاید زیادہ برکت رکھا ہو اور ہم کم کر رہے ہوں، اور آگے کرو اور آگے بڑھو، تو صحابہ کرام اس آیت کو پڑھ کر آگے سے آگے بڑھتے تھے، اور اللہ معاف فرمائے ہم کتنے عجیب ہو گئے، ہم اس آیت کو پڑھ کر اور پیچھے سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنا مکلف بنایا ہے جی جو بس میں اسی کا مکلف بنایا، میرے بس میں یہ نہیں، میں فجر کی نماز اٹھنا میرے بس میں نہیں ہے، اور جناب عشاء کی نماز پڑھنا میرے بس میں نہیں ہے، اور ہر پانچوں نمازیں پڑھنا یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، اور جناب تیرے بس میں تو پھر جہنم میں جانا ہے، پھر اگر تو یہ ساری چیزیں چھٹی لے جا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ پاک ہم سب کو جہاں تک ہمارا بس لگے، بس چلتا ہے، وہاں تک اللہ رسول کی ہر چاہت کو چالو کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر جہاں تک ہمارا بس چلتا جائے وہاں پر ریاست مدینہ والی پیاری پیاری صفات کو ہم پھیلاتے چلے جائیں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب آپ کا بس چلتا ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوشی آپ نے بتایا کہ آپ نے یعنی اپنے پورے علاقے میں، پورے محلے میں سلام کو پھیلانے کی کوشش شروع فرمائی، اسی طرح جو آپ کے بس محلے میں آپ کا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ پاک نے دیکھو 500 مجمع آپ کے پیچھے جمعہ کا نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ اب بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے مجمع کو جو اس میں سے کافی مجمع ایسا ہے جنہوں نے اگلے جمعہ تک نماز میں نہیں آنا، اگلے جمعہ تک مسجد میں نہیں آنا، اب ان کے سامنے کوئی اختلافی موضوع چھیڑنے کی بجائے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اجاگر کریں کہ اللہ کے ایک حکم پر مرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، حضور کی محبت ان کے دلوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ حضور کی ایک سنت پر ساری دنیا ٹھوکر مار دیں، حضور کی سنت کو سینے سے لگا لیں، اور جنت کا شوق نہ بھر دیں کہ جنت کا کوئی کام سے چھوٹنے نہ پائے، جہنم کا خوف نہ بھر دیں کہ جہنم کا کوئی کام جو اللہ رسول نے بتا دیا یہ کام کرو گے جہنم اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں جی، اگر وہ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا پورا جمعہ کا مجمع پانچوں نمازوں کا نمازی بنے گا، اور انشاءاللہ پانچوں مسجد میں حاضر ہونے والا بنے گا۔ اور اچھا ہمارا پہلا نقطہ چل رہا تھا کہ بچوں کی شادی ذکر کریں، اس پر کچھ اور بات فرمانا چاہیں گے آپ؟ ہوگی اس پر بات، یہ ہے کہ اس میں جلدی کرنی چاہیے، اچھا اس میں تاخیر بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار میں نے مجھے کہا کہ آپ نے تو ہماری نیندیں اڑا دی اور آپ نے پریشان کر دیا، میں نے کہا میں نے پریشان کیا جو اللہ رسول نے اس میں دھمکیاں دی تھوڑی سی، میں نے وہ دھمکیاں آپ کو سنا دی، میں نے بس اتنا کام کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین رؤوف الرحیم، لیکن والدین پر ناراض جو بچوں کی شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، اور بچوں کو ہے جی بلوغت کے بعد جتنی دیر نکاح میں تاخیر کریں گے، ایک طرف اللہ کے نبی کی چاہت ہے، ایک طرف سے حکومت پاکستان کی چاہت ہے، تو حکومت پاکستان کی اگر دیکھیں آپ کا بچہ ہیں جی بالغ ہونے کے بعد آپ کو خطرہ ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو رہا ہے، تو میں آپ کو صاف اجازت دوں گا کہ آپ حکومت پاکستان کی نافرمانی کر لیں، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے بیٹا بیٹی گناہ کی طرف جا رہے ہیں، او بھائی 15 سال کی بچی نے آشنا کے ساتھ مل کر باپ کو قتل کر دیا، سوشل میڈیا کی صاف خبر ہے، اس جیسے ہزاروں خبریں، 13 سال کی بچی آپ کو پاکستان کی خبر ہے، 13 سال کی بچی بن امامہ بن چکی ہے،
تو جب اس قسم کی حرکتیں سامنے آ رہی ہوں بچوں کی اور ایک لڑکا جو ہے 14 سال کا 5-5 سال سے لڑکیوں سے دوستی لگا رہا ہے، اس قسم کی خبریں کھلا سامنے آ رہی ہوں، تو پھر جو ہے اس قانون پر نظر ثانی میں تاخیر کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم سے توبہ کرنی چاہیے، جو اس جرم میں مرتکب ہیں ان سب کو اس سے فوراً رجوع کرنا چاہیے، یو ٹرن لینا چاہیے۔ اچھا جی، کسی بھی عمر مرد اور عورت کو وفات یا طلاق کے بعد عمر کسی بھی حصے میں بے نکاح نہیں رہنے دینا چاہیے۔ بیوہ ہے، مطلقہ ہے، رنڈوہ ہے، کوئی بھی ہے، بے نکاح نہ مرد ہے نہ عورت رہے، یہ اللہ رسول کی چاہت ہے۔ اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ آپ کی جو نکات ہیں 4 یہ بہت ہی اچھے ہیں، اور یہ جو آپ کا دوسرا نقطہ ہے کہ کسی بھی مرد یا عورت کو جو ہے اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے یا مرد فوت ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے عورت، تو کسی بھی عمر میں ان کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے۔ اس میں بھلائی ہیں اور اس میں حکمتیں یہ ہیں کہ دیکھیں کہ اگر تو عورت ابھی سن ایاس کو نہیں پہنچی، ابھی بڑھاپے کی طرف نہیں گئی، تو اس کا نکاح کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ بڑھاپے کی طرف جانب چلی گئی ہے تب اس کا تنہا پن اور اکیلا پن جو ہے نا اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک دونوں صورتوں میں نکاح ضروری ہے۔ مولانا آپ چونکہ اس فیلڈ میں اتنا زیادہ نہیں ہے، ابھی بچے ہیں، میرا چونکہ یہ فیلڈ ہے 50 سالہ خاتون 50 سالہ خاتون سنیاس کو پہنچ چکی ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن اس کی بھی ایک طلب ہوتی ہے۔ میرے سامنے واقعات ہیں اور یعنی صورت ہے موبائل نے آگ لگائی ہے، بوڑھوں کو بوڑھیوں، حدیث پاک میں بڑھاپے میں زنا کرنے پر بڑی سخت دھمکیاں آئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے میں بھی گناہ ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ کے صحابہ کرام وکفا بہ اسوۃ وکفا بہ قدوۃ، صحابی رسول فرما رہے ہیں مجھے پتہ خود بیویاں 2 بیویاں اس میں مبتلا، یعنی تعاون میں مبتلا شہید ہو گئیں، خود بھی تعاون میں مبتلا ہیں، اور تعاون کا مبتلا، تعاون کا بری چند دن کا مہمان ہوتا ہے۔ اب وہ چند دن کے مہمان ہیں، پتہ نہیں، فرمایا مجھے پتہ بھی لگ جائے، اب تو کوئی پتہ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں اور اللہ پاک مجھے زندگی عطا فرما دے، لیکن اگر مجھے پتہ بھی لگ جائے میری زندگی کے 10 دن گنتی کے باقی ہیں تو بھی میں نکاح کر لوں گا، 10 دن کے لیے بھی میں بے نکاح نہیں رہنا چاہتا، میں اللہ کی بارگاہ میں بے نکاح پیش نہیں ہونا چاہتا۔ تو اس لیے آپ بالکل ٹھیک فرمایا کہ یعنی کوئی مرد عورت بغیر نکاح کے نہ رہے، بالکل ٹھیک۔ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، اور ہماری بڑی خوشی کی بات ہے ہماری یہ تحریک جو ہے اس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں، اس میں سارے نکات چاروں نکات الحمدللہ متفق علیہ نکات ہے۔ اس میں آپ ہمارے بریلوی مولانا بھائی کی پوری باتیں آپ سن رہے ہیں۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ کروڑوں عورتیں چونکہ مردوں سے زیادہ ہیں، سارے مرد ابھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں پہ بن جائیں گی، اس کے لیے 2 3 4 نکاح کرنا یہ کتنا ضروری ہے، اس پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں اس پر اگر تو ہم سب قرآن کریم پڑھنے والے ہوں تو پھر تو ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو استطاعت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جو شرعی تقاضے پورے کرتا ہے، جو اس کو پتہ ہے وہ جو ہے وہ 2 3 4 شادیاں کرے۔ تو اس آیت پر بھی عمل ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے محبوب راضی ہوں گے، اور یہ ویسے بھی جو ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے، ان کا طرز عمل ہے۔ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زیادہ شادی، بے شک خلفائے راشدین کی اسی طرح تمام صحابہ کی ایسی ہے، پوری دنیا کے اور اس میں تو اقوال ملتے ہیں صحابہ کے تابعین کے کہ جس کی 4 شادیاں ہیں، بیعت وقت جس نے 4 بیویاں رکھی ہیں، وہ فرمایا کہ ہر دن کے لیے دولہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب تک موبائل کی ایک کمپنی تھی تو بڑا تنگ کر رہی تھی، کمپنیاں زیادہ آئیں، جی کمپٹیشن ہو گیا، سہولت بھی ایسے ہی ہے، بالکل ادھر بھی صرف یہ نہیں شوہر کو سہولت ملتی ہے، اللہ کی قسم بیویوں کو بھی سہولت ملتی ہے۔ اللہ پاک صرف مردوں کا رب نہیں ہے، اللہ عورتوں کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، صرف مردوں کے لیے کیوں جی؟ ایسی ہے، عورتوں کے لیے بھی بالکل اس میں اللہ کی قسم عورتوں کے لیے بھی اللہ کی قسم ہے، اللہ کے ہر حکم میں ہماری سمجھداری چھوٹی سی، اس میں ساری باتوں کا آنا ضروری نہیں ہے،
اللہ کی قسم کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کا ہر حکم مردوں کے لیے بھی اس میں بھلائیاں ہیں، عورتوں کے لیے بھی بھلائیاں ہیں۔ عورتوں کے لیے دیکھو نا، ایک اکیلی عورت، کئی بچے ہو گئے، شوہر ہے، گھر کے کام ہیں، کھانا پکانا ہے، گھر میں صفائی نظام ہے، مختلف ہزاروں کام ہے، اب انہیں وہ سارے کام کرنا ہے جی، بچوں کو دیکھنا، اور عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر یعنی بیویاں زیادہ ہوں تو باری باری کام، باری باری آرام، اس میں اللہ پاک کی طرف سے آسانی ہو جاتی ہیں، بہت ہی آسانی ہو جاتی ہیں۔ بہت اچھا جی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہمارا آخری نقطہ یہ ہے، نکاح کو سنت کے مطابق رسم و رواج سے پاک کیا جائے، تو اس میں آپ کچھ اچھا فرمائیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر رسم و رواج بہت غلط اور غیر مسلم والے انداز یہ آگے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو سادگی ہے وہ بڑی پیاری چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کو سادگی، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سادگی بڑی پسند تھی۔ سادگی میں آپ نے اپنی حیات مبارکہ جو ہے وہ بسر کیا ہے، صحابہ نے سادگی میں زندگی بسر کیا ہے۔ سادگی ہی بہت امن والی چیز اور پیاری چیز ہے۔ اور یہ جو غیر شرعی رسومات نکل آئی ہیں، ان سے جو ہے وہ گھر بنتے نہیں بگڑتے ہیں۔ تو شادی میں ایک تو نکاح ہونا چاہیے جی، اور دوسرا ولیمہ، باقی چیزیں باقی چیزیں کچھ بھی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مہندی کے بغیر شادی کر لے تو ہو جائے گی؟ جی بالکل، ویسے تو مہندی اور بھی اچھی چیز ہے، ہاں جی، لیکن یہ مہندی کی باقاعدہ جو رسم بنائی جاتی ہے، یہ جو رسم حنا کے نام پر چلایا جاتا ہے، مہندی ایک دن پہلے، یہ غلط رسم۔ بالکل ایسی بات۔ اگر کوئی بات آدمی مہندی کی رسم کے بغیر آپ کے بریلوی فکر مکتبہ فکر میں اگر مہندی کی رسم کے بغیر شادی کر لے گا، شادی جائز ہے؟ شادی جائز ہے اس کی، اور یہ افضل ثواب ہے، بالکل جائز ہے، ثواب ہے اور یہ ثواب والا ہے۔ ہاں، یعنی حضور کی سنت کے زیادہ جتنی قریب ہوگی اتنی زیادہ بابرکت ہوگی، جتنی زیادہ دیکھو نا اللہ پاک نے آپ کو دولت دی ہے، بڑی وسعت دی ہے، آپ اربوں خربوں کے مالک ہیں، لیکن آپ اربوں خربوں کے باوجود شادی آپ کی زیادہ برکت والی شادی وہی ہوگی جس میں آپ امت میں آسانی کا درس دیں۔ اچھا دیکھیں، آپ ولیمہ لاکھوں لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، آپ کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے، لیکن آپ نے اس نیت سے یعنی شادی کے موقع پر کوئی زیادہ لمبا چوڑا ولیمہ نہیں کیا، شادی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں، بھائی تیرے پاس ساری دنیا کے خزانے بھی ہوں، تو بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے احد پہاڑ سونے کا بنا کے پیش کر دیا، لے لو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اللہ کی قسم دنیا میں جنت میں کھانے آ سکتے تھے، اگر اللہ کے پیارے حبیب درخواست کرتے تو اللہ پاک بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان ولیمے کیے اپنے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو بھی نکاح ہے اور ولیمہ ہے، دو چیزیں، بس باقی سب فضول ہے۔ تو اس نکاح اور ولیمے کو بھی سادہ اور آسان کرنا ہے، اس میں بھی زیادہ مشقت نہیں ڈالنا ہے ایک دوسرے کو، تو اس میں بڑی خیر و برکت ہوگی۔ ہمارے ادارے کی وساطت سے بہت ساری شادیاں آسان ایسے چلتے چلاتے نکاح ہوئے، چلتے چلاتے، اور اولادیں ہو گئی، برکت والی اولادیں ہو گئیں، کوئی حافظ بن رہے، کوئی عالم بن رہے، دین خادم بن رہے۔ تو اور جو شادیاں جو ہے دھوم دھڑکے سے ہوتی ہیں، ابھی پچھلے دن شادی کراچی میں بڑی دھوم دھام سے ہوئی، اور انہوں نے شادی کے موقع پر لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے سونے کا جو ہے نا تھوڑا سا پترا دیا، سب کو سونے کا کوئی ٹکڑا دیا، یعنی اتنا اللہ پاک نے دولت سے نوازا تھا۔ لیکن وہ شادی اور اس کے علاوہ بڑے انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن جب وہ شادی ہو گئی تو 2 سے 3 مہینے چل سکی، اور ہمارا شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو جس میں ہمارے پاس شادیوں کے ٹوٹنے کے اور ناکام ہونے کے اور شادی خانہ بربادی بننے کے واقعات، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات نہ آتے ہوں۔ تو اس لیے شادی کے موقع پر اگلی پچھلی ساری دولت لوٹا دینا کیا ہے جی؟ درست نہیں ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ بھئی اللہ نے دولت دی ہے، اس لیے نہیں اس کو جہاں مرضی لوٹاؤ، میرا پیسہ ہے، میرا باپ، تیرے باپ کا پیسہ ہے، اللہ کا مال ہے، اس کو جہاں چاہے تو نہیں لوٹا سکتا۔ اللہ پاک نے جگہ بتائی، سب سے پہلے تیرے پاس بہت چل رہا ہے پیسہ تو اللہ کے دین پہ لگا، اللہ کے دین کے ہزاروں تقاضے ہیں، سوچ علماء کرام سے پوچھ، تجھے خود
تھوڑا سا توجہ دے دے اللہ پاک تجھے سجھائیں گے کیا 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 دینی تقاضے جن کو خرچ کر سکتا ہے۔ نمبر 2 اللہ کی مخلوق پہ لگا۔ نمبر 3 اپنی رشتہ داروں کی ضروریات پہ لگا ہے جی، اور تیرے غریب رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں اور کرونا اور مختلف حالات کی وجہ سے وہ پریشانی کے شکار ہیں اور تو گلچھرے اڑا رہا ہے۔ نمبر 4 اپنے جائز ضروریات پہ لگا۔ خواہشات پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے مسلمان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں اور ایک پیسہ لگانے کی اجازت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو مولانا تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری نکاح آسان تحریک کے بارے میں اور ہمارے ادارے کے بارے میں آپ بہت ساری دعائیں کرتے رہیے اور ابھی بھی آپ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ العالمین، جہاں تیرے محبوب کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، سنتوں پر چلوایا جاتا ہے، چلنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو نماز روزے کی تائید کی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے، اس ساری عبادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کو قبول و منظور فرمائے۔ الہ العالمین، غریبوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد مبارک وسلم۔ آمین۔ اللہ اللہ اللہ